نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، آپ نے یہ سوالات جو امر کی گردان کے حوالے سے تھے یقیناً کر لیے ہوں گے۔ آج ہم فعل نہیں کی گردان پڑھتے ہیں۔ تو فعل نہیں کی گردان اسی طرح ہوگی کہ نہیں معروف مجہول، پھر نون ثقیلہ کے ساتھ نہیں معروف اور نہیں مجہول، اور نون خفیفہ کے ساتھ نہیں معروف اور نہیں مجہول۔ اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں پڑھا فعل نہیں، کسی کام سے کسی بندے کو منع کرنا کہ تو یہ کام نہ کر۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 حروف جازمہ ان لملمہ لام امر لائے نہیں، یعنی لام جو نہیں کا ہے یہ جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو اس کے آخر کو جزم دے دیتا ہے، اور جزم دینے کا طریقہ کار وہی ہوگا جو آپ نے پہلے صیغوں میں پڑھا ہے۔ تو مضارع مثبت کے اس کا قاعدہ دیکھ لیں۔ مضارع مثبت کے شروع میں لائے نہیں لگ جائے گا، اور 5 صیغوں میں پیش ہے ان کو جزم دی جائے گی اگر حروف علت نہ ہو، جیسے لا تضرب، لا تسمع، لا تنسو۔ اگر حروف علت ہو تو پھر وہ گر جائے گا۔ لا تدعو، تدعو تھا اصل میں واو تھی، ترمی یہاں پہ میم تھا، تخشا یہاں پہ کھڑی زبر تھی وہ گر گئی، اور 7 جگہ سے نون رابی گر جائے گا، اور نون جمع مؤنث اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ نون ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے اس طرح نہیں میں بھی آتا ہے، لیکن امر کی طرح لام تاکید یہاں نہیں آتا۔ یعنی امر میں لام آتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ مکسور ہوتا تھا اور جس کو لام امر کہتے تھے۔ اس میں جو ہے وہ لام امر نہیں آئے گا بلکہ اس میں لا آئے گا۔ شروع میں آپ نے صرف لا لگانا ہے، باقی جو لم کا عمل تھا وہی یہاں پر لا کا عمل ہوگا۔ لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلوا، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ اسی طرح آپ نے مجہول کو بھی بنا لینا ہے، اور اسی طرح جس طرح اس کے صیغے تھے مضارع نون ثقیلہ لام تاکید بنون ثقیلہ کے، اسی طرح اس کی بھی گردان آ جائے گی۔ یہ جو نون ثقیلہ کے ساتھ اور نون خفیفہ کے ساتھ، اس میں دیکھ لیں۔ تو اب یہ ترجمے میں فرق صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس میں ہم کہیں گے ہرگز نہ کریں، ہم ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، ہرگز نہ کرے تو ایک مرد، یعنی اس میں تاکید آ جائے گی نون ثقیلہ کے ساتھ یا نون خفیفہ کے ساتھ، باقی اور کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے گردانیں اچھی طرح ساری کی ساری یاد کر لینی ہے، ذہن نشین کر لینی ہے تاکہ آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ نیچے سوال دیے ہوئے ہیں، لا یجتنب اور لا یترک، لا یمنع سے گردان لکھنی ہے، فقرات کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جی درج ذیل کے جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے انہوں نے ایک فائدہ لکھ دیا جی کہ اب ہم نفی تاکید ولن اور لام تاکید بانون تاکید، امر بانون تاکید، نہیں بانون تاکید کا فرق بیان کرتے ہیں۔ اگر طالب علم نے ہمت اور شوق سے اس کو سمجھ لیا تو صرف کی گردانیں یاد ہو کر ترجمے کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں انہوں نے یہ چاروں لکھ بھی دیے ہیں فرق پیدا کرنے کے لیے، ان میں فرق سمجھانے کے لیے۔ لن یفعل، اس میں آگے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اور جو نہیں کا ہے لا یفعلن، ٹھیک ہے جی، وہ کرے گا ہرگز۔ اچھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے لن یفعل، یہ ہونا تھا لن یفعلن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا ترجمہ بننا تھا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اور لا یفعلن ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، اور لیفعلن ضرور بضرور کرے گا وہ ایک مرد، اور لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد۔ تو یہ جو نون ثقیلہ ان کے آخر میں آ رہا ہے یہ لام تاکید ہے، اور لن کا عمل ہے، یہ انہوں نے معنوی اعتبار سے لکھ دیا۔ یہاں پہ اگر آپ لم بھی ایڈ کر لیں تو اس کا معنی ہو جائے کہ اس ایک مرد نے نہ کیا، ٹھیک ہے جی، اس کا پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ تو یہ گردانیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اچھی طرح یاد ہو جائیں تو ترجمے کی استعداد جو ہے وہ اچھی پیدا ہو جائے گی۔ عام طور پہ قرآن میں ماضی اور مضارع کے صیغے ہی استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، اور لم اور لن کے تھوڑے بہت استعمال ہوتے ہیں، اور جو نون خفیفہ کے ہیں وہ تو شاذ و نادر کہیں آئے تو آئے، نہیں تو نون خفیفہ کا صیغہ قرآن کریم کے اندر بہت کم بہت کم بہت کم ہے۔ اس طرح نون ثقیلہ کے بھی ہیں لیکن کم ہیں۔ نیچے آ گیا جی اردو میں ترجمہ، عربی میں ترجمہ، یہاں تک آپ نے گردان کر لینی ہے جی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم اس میں فاعل کی گردان پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں جی علم النحو کے سبق کی طرف۔
آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 4 مورب اور مبنی۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی آخری حرف مثلا زیدن، 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 اس کے اوپر زبر آتی ہے، زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، تو اس کے اعتبار سے اسم کی کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، بس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخر سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ عامل کی وجہ سے حرف کا اعراب بدلے گا، اگر یہ بدل جاتا ہے تو پھر یہ کلمہ مورب کہلائے گا، جیسے زیدن، ضربہ زیدن، ضربت زیدن، مررت بزیدن۔ یہاں پہ تینوں جگہ پر زیر زبر پیش آئی ہے زید میں، کیونکہ پیچھے عامل اس کو جو ہے وہ اعراب دیتا ہے مختلف قسم کا، جیسا عامل ہوگا ویسے اعراب اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حرکتی جیسے ضمہ فتح کسرہ زیر زبر پیش آ جائے، ایک اعراب حرفی بھی ہوتا ہے جیسے الف واو یا۔ آخری حرف کسی بھی کلمہ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسے زیدن میں دال، یہ کیا ہے جی، یہ محل اعراب ہے، اس میں جا عامل ہے، زیدن پر ضمہ ہے، رائیت زیدن میں رائیت عامل ہے، زیدن پر فتح ہے، مررت بزیدن میں با حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے، پس زید مورب ہے، اور زید کا آخری حرف دال یہ محل اعراب ہے، اور فتح ضمہ کسرہ یہ کیا ہے جی، اعراب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے مبنی آ گیا۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے معنوی طور پہ تو تبدیلی ہوتی ہے لیکن ویسے ظاہری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے جا ھذا رأیت ھذا مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا دیکھ لیں کہ اپنی حالت پر برقرار ہے۔ یہ شعر بھی ہے کہ مبنی باشد کے مانند برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت پہ برقرار رہتا ہے، اور مورب باشد کے گرد بار بار، مورب جو ہے وہ بار بار بدلتا ہے۔ آگے جی، مبنی اور مورب کی اقسام۔ تمام اسموں میں اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں یہ اسم میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، باقی مورب، اور افعال میں فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف یہ مبنی ہیں۔ اسم متمکن یہ مورب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی اگر ترکیب میں واقع نہ ہوگا تو پھر یہ بھی مبنی ہی ہوتا ہے، جیسے زید کا لفظ ہی دیکھ لیں کہ یہ اگر ترکیب میں نہ ہو تو پھر یہ مبنی ہی ہے۔ متمکن کی تعریف سمجھ لیں۔ متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ جی تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دے دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ فعل مضارع مورب ہے بشرطہ کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، بس ان 2 اسموں کے علاوہ اور مورب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اس کو اچھی طرح آپ جو ہے وہ سمجھ لیں۔ آگے دیکھ لیں، اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، تو اسم غیر متمکن کیا ہے؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اس میں مبنی الاصل کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے آئینہ میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام جو ہے یہ حرف مبنی الاصل ہے۔ ہیہاتہ میں ماضی کے معنی ہے، اور رویدو امر حاضر کے معنی میں ہے، اور ماضی اور امر یہ مبنی الاصل ہیں، یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ، ان کے لیے آگے کوئی جملہ نہ ہو تو اسماء موصولہ یا اسماء اشارہ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صلہ اور مشار الیہ جو ان کے آگے جملہ ہوتا ہے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو، جیسے من ذا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کے میں احد و عشر تھا، ٹھیک ہے جی، یہ حروف کو شامل تھا، اس میں حرف جو ہے وہ واو ہے۔ تو یہ آگے اس میں غیر متمکن یہ مبنی کی اقسام آ جائیں گی، ان کو تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ فی الوقت آپ نے مبنی اور مورب کی یہاں پر ان اقسام کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ مورب ہیں اور یہ مبنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔